پلان اور نظام تعلیم کے حوالے سے تھا، اور اس کا جو مقصد تھا وہ آگاہی فراہم کرنا تھا کہ اساتذہ اور والدین کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نصاب کے اندر کون سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اس میں کن نصاب میں تبدیلی کی گئی ہے، کون سی بکس ہیں اس میں زیادہ تر؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ کہ ابھی کام جو یہ جاری ہے، ابھی یہ اختتام ہوا نہیں۔ اس میں جو ایک اہم ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یکساں نصاب تعلیم، تو سوال یہ ہے کہ یہ کون سی نئی اصطلاح ہے۔ 2006 کا بھی ڈاکومنٹ تھا، اگر انہوں نے جو اس ویب سائٹ پہ جو ڈاکومنٹ دیا ہے وہ تو لرننگ آؤٹ کمس ہیں، وہ 2006 کے ڈاکومنٹ میں بھی تھا، وہ اس سے پہلے بھی تھا۔ جتنے بھی پرائیویٹ پبلشرز ہیں وہ پہلے بھی اس بات کے پابند تھے کہ وہ جب بھی اپنی کتاب مرتب کریں گے تو وہ اس گائیڈ لائن کے پابند رہیں گے، تو آج بھی یہی ہے کہ وہ اس گائیڈ لائن کے پابند رہیں گے۔ تو بظاہر تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن شواہد یہ بتاتے ہیں کہ نصاب کے اندر جو تبدیلی ایکسپیکٹڈ ہے وہ دو طرح کی، ایک تو ٹیکنیکل، یعنی اس بات کا امکان ہے کہ کتابوں کے اسباق کے آخر میں جو مشقیں ہیں، جو ایکسرسائزز ہیں، اس کا معیار اچھا ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب سے خطرناک بات وہ یہ کہ آپ وہ ساری باتیں جو نظریاتی کانٹینٹ کو کور کرتی ہیں، نظریاتی مواد کو ختم کرتی ہیں، وہ بہت ہوشیاری کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ اس کو نکالا جا رہا ہے۔ میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر 2015 کی آپ اردو کی کتاب اٹھائیں، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ علم جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق عام کرنا ہے، علم کو اسلامی اصولوں کے مطابق عام کرنا ہے۔ جو 2016 کا ورژن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ علم کو عام کرنا ہے، تو کس کو تکلیف ہوئی اسلامی اصول کے لفظ کو نکالتے ہوئے؟ اسی طرح سے اگر کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کی اس لیے غلامی کا طوق ہمیں پہنایا گیا، تو نئے ورژن کے اندر کس کو تکلیف ہوئی یہ جملہ نکالتے ہوئے؟ اسی طرح سے جب آپ اسباق کو دیکھیں گے تو وہ اپنے معیار کے اعتبار سے، اپنی زباندانی کے اعتبار سے، اپنی نظریات کے اعتبار سے شاندار اسباق تھے۔ تو کوئی ڈیبیٹ کرے نا، کوئی مناظرہ کرے کہ کس بنیاد پر ان اسباق کو نکالے گئے، جس کے اندر علم بھی تھا، جس کے اندر ہم ایک کہتے ہیں جی نالج بھی ہونا چاہیے، اسکلز بھی ہونا چاہیے، ایٹیٹیوڈ بھی بدلنے کا وہ ذریعہ بنے، وہ رویوں کو بھی بہتر کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو کوئی ڈائلاگ تو کرے، کوئی سوال تو کرے کہ اسباق کو نکالنے کا۔ سر اس میں جو اصل چیز یہ ہے، جو بہت سارے لوگ اس چیز کو ابھی تک مطلب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، جو اسباق میں جو الفاظ کا جو چناؤ ہے، جو جملے جو چینج کی گئی ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ کیا ہمارے یہاں پر جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں یا اور دیگر لوگ ہیں ان کو صحیح ہے کہ بھائی بہت سارے جملے چینج کی گئی ان لوگوں نے؟ جو نظریاتی کانٹینٹ کو جو مائنس کیا جا رہا ہے، اس میں دیکھیں دو طبقات ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اسکولس، پھر ہم کہتے ہیں مڈل کلاس آبادیوں میں اسکول، یہاں پہ تو زیادہ تر گورنمنٹ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو آپ اپر کلاس پہ جاتے ہیں تو اس میں عموماً گورنمنٹ کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں پہ تو ویسے ہی آپ کا جو پبلشر ہے وہ آزاد ہے، اور اس پہ کوئی گورنمنٹ کی نگاہ ماضی میں بھی نہیں تھی، اور اگر کسی نے اس کے اندر کوئی خرافات والے کام کیے تو خود گورنمنٹ اس وقت وہ کام کر رہی ہے یا اس کو وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، آکسفورڈ کی کتاب کے اندر، اور یہ پنجاب کے بورڈ نے باقاعدہ اس کو بتایا اور اس کو اسی وجہ سے نوکری پہ بھی نکالا گیا کہ آکسفورڈ کی کتاب ہے اور اس کے اندر انتہائی نامناسب اور غیر اخلاقی مواد۔ اس ڈائریکٹر نے تو بتا دیا، مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ بچیاں ہیں وہ اپنے آپ کو انڈریس کر رہی ہیں، اور ایک ڈریس اپ انڈریس نہیں ہو پا رہی تو دوسری اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ تو آن ایئر موجود ہے اس ڈائریکٹر کے جملے، اور وہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ ماضی میں ایک کتاب تھی، اس میں ایک تھا وفادار جانور کتے کے حوالے سے، اس میں کتے کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ سلطان۔ بھائی کوئی اور نام کیوں نہیں؟ میں بھی بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں۔ یو کے واحد ملک ہے جو ہڈن کیریکولم کے اوپر بات کرتا ہے۔ ہڈن کیریکولم کا مطلب یہ سبق اور اس کے کچھ مقاصد ہوں گے کہ سبق کے اختتام پر بچہ اس قابل ہو جائے گا، وہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے خفیہ مقاصد کیا ہیں؟ اس کے پیچھے خفیہ مقاصد یہ ہیں کہ اس میں سلطان کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جب وہ بچے اپنے اسلاف کے بارے میں سنیں گے، ان کا لقب سنیں گے، تو ان کے ذہن میں امیج کیا آئے گا؟ سر یہ جو چینجنگ ہے، انصاف کی چینجنگ، یہ گورنمنٹ کی بکس میں کی گئی ہے یا جو پبلشرز میں سارے بنے ہیں ان میں کی ہے؟ نہیں، پہلے مرحلے میں تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی ہی کتابوں میں ہوگی۔ جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں اس میں کچھ پبلشرز ہیں جو پاکستان کے استحکام اور نظریات کو سمجھتے ہیں اور اس کا فروغ چاہتے ہیں، تو ایک آدھ پبلشرز کو آپ ہٹا دیں، باقی جو ہیں وہ زیادہ تر آزاد ہیں اور غیر ملکی ایجنڈے کے پر وہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے پبلشرز ہیں، ایویڈنس موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ آپ نے پبلشر کے بارے میں سوال کیا، تو برادر محترم
یہ پاکستان کا ایجنڈا ہی نہیں، پاکستان کے وفاقی سطح کے ادارے جو ہیں یہ ان کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ ادر دین گورنمنٹ سیکٹر میں جو بک پبلش ہوتی ہیں، پاکستان کا ایک کہنے کہ فارن لانچ ادارہ جس کو بڑی رغبت کے ساتھ ہمارے ساتھی لانچ کرتے ہیں، اس کی سوشل اسٹڈی اور سائنس کو اگر مائنوری دیکھا جائے تو وہ پڑھانے کے قابل نہیں۔ ایسی اسٹیٹمنٹ وضاحتی پوچھی گئیں جو فیمیل کی موجودگی میں بندہ پڑھانے سے قاصر ہے، وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اور کسی کے کانوں پہ جو نہیں ریکھتی۔ وفاقی اداروں میں لانے کے باوجود اگر کسی نے